بی جان کا بلاوا آیا تو دونوں بھی اٹھ کر جلدی فریش ہو کر نیچے آئیں۔ ایزا ابو کیسی ہیں؟ آپ حالے سے مل کر پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان۔ حالے کے بعد وہ انا سے ملی۔ اور بھابھی آپ کیسی ہیں؟ ایزا نے انا سے پوچھا، لیکن انا کی نظریں اس کی گردن کے تھوڑے نیچے موجود نشان پر تھے۔ دوپٹہ ہم ٹھیک ہے، دونوں نے گرم جوشی سے جواب دیا، اور گھر میں سب ہی خوش تھے۔ ایزا کو خوش نیا اپنے چچا کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ سارا بیگم خاموش خوش تھی۔ عاشر نے سب کو کل اپنے اور ایزا کے جانے کی خبر دی تو سب اتنی جلدی پریشان ہو گئے، لیکن اس نے سب کو تسلی دی کہ وہ جلدی ایزا کو ملوانے لائے گا، لیکن کل جانا ضروری ہے کہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سب مان گئے تھے۔ دادا جان نے روحان اور زریان کو بھی کل صبح حویلی پہنچنے کا حکم دیا تھا کہ تاکہ اچھے سے ایزا کو الوداع کر سکیں۔ زریان، روحان، دلشیر اس کی فیملی کو چھوڑنے کراچی آئے تھے۔ دلشیر بالکل خاموش تھا، جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو۔ سب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہاں زر میں جواب نہیں دیا۔ ان کو چھوڑ کر دونوں بھائی واپسی کے لیے نکلے تھے۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ بس کوئی حد نہیں تھی، لیکن فیملی اور دوست کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ صبح فجر کے ٹائم وہ گھر پہنچے تھے۔ روحان تو جا کر بنا فریش ہوئے بستر پر گر گیا تھا، البتہ زریان اچھے سے فریش ہوا، نماز پڑھی اور بستر میں لیٹ کر انا کو اپنے سینے سے پہنچا، اور زریان کو واپس پاس پا کر اس نے بھی خود کو سکون محسوس کیا۔ خود پر کوئی بوجھ محسوس کر کے صبح 9 بجے کے قریب انا کی آنکھ کھلی تو زریان خود پر وزن ڈالے لیٹ گیا تھا۔ زریان اب کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ زریان نے مزید اس کو خود میں پینچ لیا۔ زریان چھوڑے ورنہ بہت برا ہوگا، اس نے دھمکی دی۔ زریان آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو لال ہی ہو رہا تھا۔ اب یہ سرخی شرم ہے یا غصہ جانتا تھا۔ زریان، میں ہر بار وان کر رہی ہوں کہ میں بہت ضبط اسے وان کیا۔ زریان نے ایک آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ انا نے بھی غصے سے کچھ نہیں دیکھا تھا، اس کے سینے میں جھک کر کاٹنے ہی والی تھی کہ زریان راستے میں ہی اس کے ہونٹوں کا بری طرح شکار کر لیا۔ بیچاری پھر پھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے خود کو پرسکون کر کے پیچھے ہٹا اور مسکرا کر انا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ میری فیملی کو عزت دینے کے لیے۔ زریان نے اس کے گال پر لب رکھے۔ شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے۔ اس کی ناک پر بوسہ دیا۔ شکریہ مجھے سکون دینے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ گردن پر جھکتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ انا بیچاری شرم سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ زریان اٹھ کر روم میں چلا گیا تو مجبوراً انا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ جی بیگم صاحبہ، بی جان آپ دونوں کو ناشتہ پلا رہی ہیں۔ بیگم ملازمہ نے انہیں آ کر پیغام دیا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے ایک سوٹ نکال کر واش روم میں بند ہو گئی اور فریش ہو کر جلدی سے تیار ہونے لگی۔ اسے اس کے اسکن کلر کی شلوار قمیض پہنے زریان بھی تیار سا باہر نکلا اور ایک نظر انا کو دیکھا اور نظریں پلٹنے سے انکاری ہوگی۔ گرین شفون کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلے کو وہ بولنے کی گستاخی کی، انا کی نظریں اس پر محسوس کر کے جلدی سے کمرے سے بھاگ گئی۔ پیچھے سے زریان کا کہکہ پورے کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ دونوں سر ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو سب کے دل سے ماشاءاللہ نکلا، سوائے 3 لوگوں کے۔ حالے بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ میرون لال کلر کی کرتی ٹراؤزر پہنے وہ بہت معصوم لگی تھی۔ آج پوری فیملی موجود تھی۔ بی جان اور دادا جان سربراہی کرسی پر برجمان تھے۔ بی جان کے پاس دائیں طرف سائرہ بیگم، فاروق صاحب، عاشر، ایزا، عالم صاحب بیٹھے تھے۔ بائیں طرف نیا، روحان، زیان، انا اور فائزہ بیگم بھی بیٹھی تھی۔ دائیں طرف جگہ ہونے کے باوجود بھی نیا بائیں جانب روحان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بات نوٹ کی یا نہیں، لیکن انا نے بہت نوٹ کی تھی۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ بیٹھی لڑکی۔ وہ نہ جانے کیوں اسے ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ اب تو حالے اس کے لیے بہت خاص ہو گئی تھی۔ ایک اس کی معصومیت اور دوسرا وہ بھی باپ کی طرح دھتکاری ہوئی۔ بہت دنوں بعد اس نے ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ سب بہت خوش تھے۔ روحان کی موجودگی کی وجہ سے حالے ابھی خاموش تھی، لیکن ایک بار اس پر نظر ڈال رہی تھی، بار بار اس پر۔ روحان نے اسے پوری طرح محسوس کیا تھا۔ چھوٹی لڑکی بہت جلدی اپنے مزاجی خدا کو اپنے دل کی سلطنت کا بادشاہ بنا بیٹھی تھی۔ انجان تھی بہت جلد وہی بادشاہ اس کے دل کو دنیا کو الٹنے والا تھا۔ ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں ہی فاروق صاحب، عاشر اور ایزا جانا تھا۔ سب اداس تھے، لیکن نیا اور سارہ بیگم نے ابھی کچھ دن اور رکنا تھا۔ جب سے حالے کو پتہ چلا کہ وہ روئے جا رہی تھی، کہاں سے لاتی ہے یہ لڑکی اتنا پانی؟ کیا ٹینکی فٹ کر رکھی ہے؟ ایزا کو خوش دیکھ کر دونوں بہن بھائی بہت خوش ہوئے۔ عاشر بیٹا، یہ آپ کی شادی کا تحفہ ہے ہماری طرف سے۔ دادا جان نے ایک انویلپ عاشر کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ تھینک یو نانا جان۔ اس کے بعد ایزا نے اپنے بابا کو ملا اور بابا کچھ پیپرز اور اینڈ انویلپ ایزا کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ بیٹی شادی کے وقت جو اپنے باپ کی جائیداد اس پر جو حصہ ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سارہ کی شادی کے وقت بھی بابا جان نے اس کا حصہ اسے دیا تھا۔ اب ایزا کا بھی حصہ اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب یہ سب ایزا کا، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میری بیٹی کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلیں گے۔ اب جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی بے جھجک اپنے بابا جان، دادا جان اور بھائیوں سے کہنا، ہم کبھی اپنی بیٹی کو منع نہیں کریں گے۔ آپ کا حق ہم سب
پر ہے ہمیشہ رہیں گا، اور اس انویلپ میں میری بیٹی داماد کے لیے ایک گفٹ ہے جو آپ کو کینیڈا جا کر ملے گا۔ بابا مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی اور مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ ایزا نے بابا کو منع کیا اور اسے بار بار رونا آ رہا تھا سب سے دور جانے کا سوچ کر۔ ابھی وہ آئی اور اسے جانا ہی پڑا تھا۔ ارے ایزا بیٹا، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، تم اسے منع نہیں کر سکتی، یہ رکھنا ہے۔ سارا بیگم نے جلدی سے کہا کہیں عالم صاحب واپس نہ رکھ لیں۔ ہاں بیٹا، یہ تمہارا حق ہے، تمہیں ہی رکھنا پڑے گا، بی جان نے بھی کہا، جبکہ زریان خاموشی سے عاشر کو دیکھتا رہا۔ اس کی سوچ دور کہیں دلشیر کے پاس اٹکی تھی۔ اگر عاشر کی جگہ دلشیر ہوتا تو وہ کبھی بھی ایک پائی بھی نہ لینا پسند کرتا، اور ایک خوددار خوش خیر جو نصیب میں ہو وہ بس اپنے دوست کے لیے صبر کی دعا کر سکتا تھا۔ سب کے کہنے پر ایزا نے وہ فائل اینڈ انویلپ اپنے پاس رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو الوداع کہتے وہ بھی چلے گئے۔ سب بہت اداس تھے، سب حالے اداس تھی اور بہت اٹیچ تھی اس کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ بہت ہی اداس تھی۔ مجھے معاف کر دیں عاشر، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے جل گیا، میں دوسرا بنا دیتی ہوں۔ وہ کان پر ہاتھ رکھے چیخی تھی، لیکن عاشر اسے بالوں سے گھسیٹتا کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر دھکا دیا اور اپنی شرٹ دور پھینکی اور اس پر جھکایا نہیں، اور پھر مجھے معاف کر دیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میری بھوک مٹاتا تمہارا کام، کہہ کر اس کی ایزا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے اپنی درندگی اس کے وجود پر دکھانے لگا تھا۔ انہیں کینیڈا آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن یہاں آ کر دوسرے دن عاشر نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی تھی۔ یہ 2 کمرے کا بہت خوبصورت فلیٹ تھا جو شادی کے تحفے کے طور پر عالم صاحب نے اس کے لیے خریدا تھا۔ فاروق صاحب اپنے گھر چلے گئے تھے، لیکن وہ ایزا کو لے کر اسی فلیٹ آ گیا تھا جو عالم صاحب نے انہیں دیا تھا۔ اسی وجہ اور پراپرٹی کے کاغذات بھی اس نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ گھر کا سارا کام وہ خود کرتی تھی، لیکن عاشر بات بات پر اس کی غلطی نکال کر اسے سزا دیتا۔ وہ شام کا نکلتا، صبح نشے میں گھر لوٹتا اور سارا دن سوتا رہتا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ وہ دوبارہ اپنی وجہ سے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن روز روز کی اذیت برداشت کرنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ اب اس کی حد ہو گئی تھی اس کے ظلم کی اور اس کی درندگی کی۔ دلشیر کی حالت کی وجہ سے روحان بھی ایزا کے جانے تیسرے دن دبئی آ گیا تھا۔ ابھی وہ آفس سے لوٹا تھا کہ اس کے فون پر زائش کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے آگے آ کر آج کل ویسے ہی اس کا دل صرف حالے کو سوچنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے ایک موقع دے گا۔ حالے چھوٹی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، اور کہیں اس کا دل بھی حالے کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ آتے ہوئے وہ دادا جان سے کہہ کر آیا تھا وہ واپسی پر ان کی خواہش پوری کر کے جائے گا، اور زائش ایک پڑھی لکھی لڑکی خوبصورت تھی، اس کی بات سمجھے گی اور زائش اس کو مل جائے گی، اور ویسے بھی اسے زائش صرف پسند تھی، لیکن وہ خود کو جھوٹی تسلی دیتا تھا یہ کہہ کر اسے زائش سے محبت ہے، لیکن اب وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ محبت وہ تھی جو حالے کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ فون کی آواز پر خیالوں سے باہر آیا تو زائش کا نام دے کر اس کے پیشانے پر بل پڑے۔ ابھی وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس وقت صرف حالے کو سوچنا چاہتا تھا۔ وہ موبائل آف کرنے والا تھا کہ زائش کا میسیج آیا، کچھ سوچ کر اس نے میسیج کھولا تو وہ پڑھ لکھا کھڑا تھا، اسے کال کرنے لگا تھا جو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ زائش بڑی بے صبری سے اسی کی کال کا انتظار کر رہی تھی، اور زائش کو انتظار تھا کہ وہ ضرور اسے کال کرے گا، اسی وجہ سے اس نے پہلے ہی بیل پر اس کی کال اٹھا لی۔ روحان پلیز مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گی، ڈیڈ میری شادی اپنے کسی بوڑھے دوست سے کروا رہے ہیں، موم کے ساتھ چھپ کر دبئی آ گئی ہوں، پلیز تم بھی آ جاؤ ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ بتاتے ہوئے زائش رونے لگی۔ ایک دم روحان بھی پریشان ہو گیا اور ایڈریس پوچھ کر گاڑی سے لے کر نکل گیا۔ جب وہ ہوٹل پہنچا تو زائش کی ماں نے کھولا، اندر آ گیا۔ سامنے ہی زائش بہت بری حالت میں تھی، بکھرے بال، آنسو بکھرے امل گجے کپڑے۔ وہ زائش تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ روحان کو دیکھتی ہوئی بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگی اپنی ماں کے سامنے یوں گلے لگنے پر وہ بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس نے آرام سے زائش کو خود سے دور کیا اور صوفے پر بٹھا دے کچھ فاصلے پر خود بھی بیٹھ گیا۔ اس کی ماں بھی صوفے پر پڑ گئی تھی۔ دیکھو روحان بیٹا، زائش کے ڈیڈ اپنے بزنس کے چکر میں اس کی شادی اپنی عمر سے بڑے انسان سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ پیار کرتی ہے، وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے اسے یہاں لے کر آئی ہوں۔ اسے ان سب سے بچا سکتے ہو، پلیز اسے نکاح کر لو۔ اس کی ماں روحان کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن روحان یہ سب دیکھ کر ہڑبڑا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، وہ ایک اچانک فیصلہ کیسے کر سکتا تھا۔ زائش کی ماں سے روتی ہوئی اسے ساری بات بتا گئی تھی۔ روحان کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرے، کیونکہ وہ کچھ اور فیصلہ کر چکا تھا۔ اس معصوم کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب حالے بھی اس کی محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے۔ دیکھیں آنٹی، آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن نکاح اس مسئلے کا حل نہیں، ہم کوئی اور نکاح لیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ روحان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا مطلب ہے روحان تمہاری اس بات کا؟ میں یہاں اپنے ڈیڈ سے چھپ کر آئی ہوں، میری موم میری وجہ سے میرے ڈیڈ کے خلاف یہاں آئی ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ آخر نکاح نہ کرنے کا کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے نہ، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ زائش ہذیانی ہو کر چلائی تھی۔ دیکھو زائش، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ وقت جس بات میں آنے کا نہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی راستہ نکالنا ہوگا، اس لیے
صبر کرو اور تسلی سے میری بات سنو۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا روحان، لیکن زائد سمجھنے کی بات کوشش نہیں کر رہی تھی۔ باقی رہی بات نکاح کی تو وہ بات کی بات ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بڈھے سے بچا لوں گا۔ روحان نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ زائش کی موم ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک زائش نے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھ دی۔ بولو ابھی ہی نکاح کرو گے مجھ سے؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ زائش کی مام بھی گھبرا کر کھڑی ہوگی تو روتے ہوئے روحان کی منتیں کرنے لگی۔ میری بیٹی کو بچا لو پلیز روحان، روکو، اسے مر جائے گی۔ اگر تم نے مجھے ابھی نکاح نہیں کیا تو میں ہوٹل کے اسی کمرے میں اپنی جان دے دوں گی، تمہاری قسم۔ زائش اسی وقت کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ زائش یہ کیا پاگل پن ہے، ہٹاؤ اسے۔ روحان نے پریشانی سے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ پلیز بیٹا روکو اسے، میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کی بات مان لو، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی مر جاؤں گی۔ اوکے میں تیار ہوں تم سے نکاح کے لیے۔ روحان نے ہار مان لی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کچھ بھی ہو رہا تھا سب کی وجہ سے خود تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر وہ ایک قاتل بن جاتا تو زائش کی ماں نے اسے کسی جانے والے کو مولوی کے ساتھ ہوٹل آنے کا بولا تھا جب تک نکاح نہیں ہوگا۔ زائش نے چھری کلائی سے دور نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر میں قبول و ایجاب کا مرحلہ طے پایا تھا تو وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن روحان کا چین و سکون سب غارت ہو گیا۔ جس لڑکی پر وہ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس پر آج ہی ستن لے کر آیا تھا۔ وہ جانے لگا تو زائش کی موم نے اسے روک لیا۔ بیٹا اپنی امانت اپنے ساتھ لے کر جاؤ، مجھے اب واپس جانا ہوگا، ورنہ اس کے باپ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائے گا، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ وہ بھی نکاح جیسا عمل کر کے نہیں سنبھلا تھا کہ اب ساتھ رکھنے والی تو ضبط کرنا پڑ گیا تھا۔ آنٹی اب آپ کے ہسبینڈ زائش کی شادی کہیں اور نہیں کروا سکتے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر اسے وقت بعد میں اسے لینے آ جاؤں گا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سرد لہجے میں جواب دیا۔ روحان ڈیڈ مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز نہیں جانا جب تک ان کا غصہ کم نہیں ہو جاتا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ زائش اس کے بازو سے لگی رونے لگی تھی۔ زائش تم سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، زائش ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کے ڈیڈ غصے میں کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، پلیز تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ روحان نے مزید کچھ نہیں سنا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زائش کی موم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور کمرے سے اپنی اور زائش کی چیزیں سمیٹ کر وہ بھی باہر نکل گئی تھی۔ انہوں نے اس کو بہت بلیک میل کیا تھا۔ زریان آج شام آنے والا تھا، اس لیے وہ فائزہ بیگم کے ساتھ کچن میں کھڑی اس کی پسند کے چکن کوفتے اور چکن جل فریزی بنا رہی تھی، اور اس نے زبردستی حالے کو بھی ساتھ کھڑا کیا تھا۔ وہ سیکھ لے روحان کو بنا کر کھلائے گی، جس پر وہ آج شرمانے کے بجائے خاموش سے انا سکندر کی بیٹی ہے، اور اس بات پر فائزہ بیگم، زریان اور روحان ہی واقف تھے اور سب خوش تھے۔ حالے اور انا کی محبت سے ایزا بھی انہیں فون کر کے اپنی طرف بے فکر رہنے کو کہتی تھی، لیکن ایزا روحان کے ساتھ زریان بھی چلا گیا تھا شہر، لیکن ان 2 ہفتوں میں وہ 2 دن کے لیے بھی گاؤں۔ اس نے انا کو ساتھ چلنے کو کہا تھا، لیکن حالے کی وجہ سے وہ کچھ ٹائم اور یہاں رہنا چاہتی تھی، جس پر زریان کا دل تو نہیں مانا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ انا زیادہ سے زیادہ فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، اس لیے وہ مان گیا۔ وہ کچن سے نکلی تو سیڑھیاں اترتی نیا دکھائی دی تھی، جو آج صرف ضرورت سے زیادہ تیار تھی۔ اسے اگنور کیا اور کمرے میں چلے گی اور ریڈ شپون کا سوٹ نکالا اور فریش ہونے چلے گی۔ تیار ہونے کے بعد اچھے سے تیار ہوئی اور ریڈ لپسٹک لگائی اور بھر بھر کر آنکھوں میں کاجل لگائی، دونوں اچھے سے کندھے پر پھیلا کر باہر آ گئی تھی۔ اوئے ہوئے بھیا کے آنے کی تھی خوشی، حالے نے آ کر ساتھ بیٹھتے ہی کندھا مار کر انا شرما گئی تھی۔ بڑی ہوں تم سے، شرما کرو، مجھے چھیڑو گی؟ تو اس نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی۔ ہاں بھابھی، آپ کو نہ چھیڑیں تو کس کو چھیڑیں؟ ایک تو ایزا اپو کو بھی عاشر بھائی ہی ملے تھے، ملنے کی وجہ سے وہ اتنی دور چلے گی، اب آپ بھی بتائیں کس کو چھیڑیں؟ اس نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ بیٹا صبر کرو، روحان بھائی کو آنے دو، گن گر کا بدلے نہ لیے تو کہنا۔ اس نے بھی جسارت سے حصہ برابر کیا تھا۔ نہ جانے کیوں آج وہ ظالم بہت شدت سے یاد آ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا تو شام سے اس کا دل گھبرا رہا ہو، کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ سب اس کا مذاق بنائیں گے۔ اس کو کال کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ نکاح کے بعد اتنی بے تکلفی کبھی تھی ہی نہیں۔ دل گھبرانے لگا تھا کہ ابھی اٹھی اور بی جان کے پاس چلے گی۔ بی جان میں آج اس نے باہر کھڑے ہو کر پوچھا، ویسے اسے اجازت لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن دادا جان کی موجودگی میں وہ اجازت لے کر آتی تھی۔ آجو حالے، اندر سے بی جان کی آواز آئی تو وہ اندر آ گئی تھی۔ بی جان نے اسے اپنے ساتھ بہت ہی پیار سے ساتھ لگایا۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور بی جان بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اور وہ آئی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ دادا جان نے کتاب سے نظریں ہٹا کر ایک نظر اپنی پوتی کو دیکھا جو آج اداس لگ رہی تھی۔ بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور کیا بات ہے، آج حالے اداس کیوں ہے؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے میں مرنے والی ہوں۔ اس نے اداسی سے کہا۔ اللہ نہ کریں حالے، کیا ہول ہول بول رہی ہو؟ بی جان نے اسے ڈپٹا۔ سچی بی جان، دل بہت دھک دھک کر رہا ہے، جیسے کچھ برا ہو رہا ہو۔ آپ ان کو فون کر کے پوچھے نا، ٹھیک تو ہے نا وہ؟ اس نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی، اور سامنے دادا جان کو دیکھا جو اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ فوراً آنکھیں بند کر لی۔ ان کو
کن کو بی جان نے انجان بنتے پوچھا۔ بی جان آپ جانتی ہیں میں کن کی بات کر رہی ہوں، اس نے بے بسی سے کہا تھا، اور بی جان مزے لے لے کر اسے پوچھ رہی تھی۔ دادا جان بھی اس کی دل کی پریشانی کا احساس ہوا تو اس کے دیکھتے ہوئے روحان کو کال ملائی، جو اس نے ریسیو نہیں کی، شاید بزی تھا۔ کال نہیں اٹھائی تو وہ پریشان ہو گئی تھی، جلدی سے اٹھی اور ماما کا فون لاتی ہوئی اس سے دادا جان سے کہتے ہوئے بھاگی تھی۔ دادا جان اپنی معصوم پوتی کی بے قراری خوب سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں اطمینان تھا کہ یہ بے قراری اپنے محرم کے لیے ہے، اس لیے وہ بے فکر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فون لے کر بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ لیجیے دادا جان، اسے کریں فون، وہ اٹھا لیں گے۔ اس نے دادا جان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، حالے آپ فون لے کر اپنے روم میں جاؤ، آپ خود فون کر کے خیریت پوچھ لینا، کیونکہ ذرا اس سے ناراض ہو ابھی بات نہیں کر سکتا۔ دادا جان اس کو وضاحت کے ساتھ ساتھ مشورے بھی دے ڈالے، اسے بھی یہ ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے، اس کے دل میں سکون آ جائے گا۔ وہ اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بنا سوچے کال ملا دی، جو اگلے ہی لمحے اٹھا لے گی۔ السلام علیکم ماما۔ فون سے اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ حالے کا دل بے ساختہ دھڑکا اور اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہ لفظوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا۔ وہ جو غصے اور پریشانی میں زائش کو فلیٹ کے باہر ہی اتار کر خود بے مقصد گاڑی کی سڑک پر چلا رہا تھا، مصروف تھا۔ اچانک فون بجنے پر اسکرین پر چمکتا ماما کا نام دیکھا اور کال ریسیو کر کے سلام کیا، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی، ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسے سیکنڈ لگا سمجھنے میں کہ فون کرنے والا کون ہے۔ حالے اسے محبت سے پکارا، اسے بہت ضرورت تھی اس وقت حالے کی۔ اگر پاس ہوتا تو شاید اپنی ساری پریشانی اس کے سر پر رکھ کر بہا دیتا۔ اپنے نام کی پکار پر حالے کی دل میں 120 کی سپیڈ پکڑی اور جیسے باہر نکل کر آ جائے گا اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ فون کے اس پار بھی اس کی ایک حرکت سے واقف تھا اور صرف آواز سن کر یہ حال تھا۔ جب وہ اپنی بے چینی بے قراری وجود پر اتارے گا تو کیسے برداشت کرے گا وہ نازک جان حالے؟ اس نے دوبارہ کہا، جی اس کی ہلکی آواز آئی، آئی مس یو بیڈلی مائی لو۔ روحان کے جذبات سے بھرپور گمبھیر آواز گونجی۔ فون حالے کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا، گال خود بہت سرخ پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے خشک زبان پھیرا، حالے روحان نے سرگوشی کی، حالے روحان نے سرگوشی میں پکارا۔ ایک دم اس نے موبائل سینے سے لگا کر اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف اتنی ٹینشن میں بھی اس کی دھڑکن کے دھن پر روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حالے نے خود کو سنبھال کر فون کان سے لگایا۔ اب ٹھیک ہے؟ آخرکار اس نے اپنی بے چینی کی وجہ پوچھ لی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، روحان کی پریشانی سے آواز آئی۔ حالے کو گھبراہٹ ہوئی، مجھے پتا تھا آپ ٹھیک نہیں ہو۔ حالے کی سرگوشی سنائی دی، تمہیں کیسے پتا چلا میں ٹھیک نہیں ہوں؟ دونوں ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے تھے۔ ماما میرا دل بہت گھبرا رہا تھا شام سے۔ حالے دھیرے سے منمنائی۔ روحان کو لگا کہ وہ مزید اس لڑکی کو نہیں سن پائے گا جو سکون سے اس سے بات کر کے مل رہا تھا۔ دم اب ہوا ہوگا، اسے لگا اس معصوم کے قابل نہیں رہا۔ یہاں اس نے مجبوری میں اس کا حق کسی اور کو دے دیا، اور وہاں اس پری کو سب کچھ محسوس ہوا تھا، اور وہ کیسے اس کا سامنا کر پائے گا؟ اسے زور سے آنکھیں مچی، وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ دوسری طرف سے خاموشی کا احساس ہوا اور اس نے پوچھا۔ روحان جیسے ہوش میں آیا، ہاں میں سن رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، بعد میں بات کروں گا، اللہ حافظ۔ اس نے بنا کچھ سنے ہی فون بند کر دیا تھا۔ حالے نے کتنی دیر فون کو سینے سے لگائے رکھا اور اس کے لیے کافی تھا کہ وہ ٹھیک ہے، آئی مس یو بیڈلی مائی لو، یہ جملہ یاد آتے ہی وہ پیروں کے ناہن تک سر ہوئی، پھر جلدی سے باہر بھاگی، اور کیونکہ زریان اس کے لیے چاکلیٹ لانے والا تھا اور اب تک تو وہ آ ہی گیا ہوگا۔ گبب بھائی سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نیا زریان کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی تاکہ نظریں اس پر جائیں، لیکن وہ تو اپنے پہلو میں بیٹھی لڑکی کی خوبصورتی میں مدہوش تھا جو اس کے پاس کسی کو دیکھنے کی زحمت نہیں۔ اس کی بار اس کا ارادہ بھی لے کر جانے کا تھا، اب انا کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ نیا کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بھیا، حالے دھڑام سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ حالے بچے آرام سے ابھی لگ جاتی تو زریان نے مصنوعی افسوس سے بولا تھا، ارے کچھ نہیں ہوتا، آپ پہلے یہ تو بتائیں، میری چاکلیٹ اور سامان کی لسٹ آپ کو دی تھی نا، چیزیں لائے ہیں؟ اسے جلدی سے پوچھا۔ ارے ہاں سب لے کر آیا ہوں، اب تم چپ کر کے آرام سے کھانا کھاؤ۔ بی جان اور دادا جان اس کو خوش دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ ان کی پوتی کا دل دھک دھک کر رہا ہے، ضرور اس کی دعا مل گئی ہے۔ کھانے کے بعد اس نے ملازمت سے کہہ کر سارا سامان گاڑی سے نکلوایا اور حالے کی ساری چیزیں اس کے حوالے کی تو خوشی سے نہیں سمائی بیٹھی تھی۔ اس نے شاپنگ بیگ نیا کے حوالے کیا کہ یہ تمہارے لیے تھا، امید تھی کہ آئے گی۔ یہ شاید پہلی بات تھی کہ جو اس نے اب تک جو اس نے براہ راست کی تھی، اور نیا کا چہرہ ہی کھل اٹھا تھا، جبکہ انا انتظار کرتی رہی کہ اسے بھی کچھ دے گا، لیکن زریان نے اسے کچھ نہیں دیا۔ وہ اسے اٹھ کر کمرے میں چلے گی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو سر تک چادر اوڑھے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ زریان نے پہلے چینج کیا اور پھر اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔
अना को अपने गले में जरियान की उंगलियों को लम्स महसूस हुआ तो वो झट से आंखें खोली, झुक कर उसे गले में देखा और एक बहुत खूबसूरत डायमंड का पेंडेंट उसके गले में था। उसके होंठों में बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई थी, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इतने दिनों बाद शोहर घर आया, शुक्रिया तो बनता है। जरियान उसके कान की लू छूते हुए सरगोशी की थी। अना के जिस्म में कब कपाहट शुरू होगी। कान को छोड़कर गर्दन पर अपने होंठ रगड़ने लगा। जरियान उसने तड़प कर उसकी तरफ पुकारते हुए जरियान ने उसके रेड कलर के सूट में चमकती गर्दन को देखकर बेकाबू होकर उसके लम्ब से उसे पागल करने लगा। अना ने बर्दाश्त नहीं हुआ तो जरियान के बालों को मुट्ठी में खींच लिया था। वो अपनी मर्जी से पीछे हुआ और खमार आलूद लहजे में उसे देखने लगा। अना उसकी नजरों की ताब न ला सकी और उसके सीने में छुप गई। मेरी तरफ देखो। जरियान उसका सर सीने से निकाल कर कहा। नहीं। वो धीरे से मिनमिनाई। मैंने कहा मेरी आंखों में देखो। जाना आपकी बार बोलते हुए उसके लफ्जों में कुछ। अना ने नजरें उठाकर उसे देखा तो उसकी ग्रीन आंखों में अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ और बेख्याली में उसने जरियान के माथे पर बोसा दिया। जरियान ने उसके होंठों को अपने कब्जे में लिया और अपनी सांसें उसकी सांसों में उंडेलने लगा था। एक हाथ में लाइट ऑफ की और उसे खुद में गुम करता चला गया। उठो, तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। एक ब्लू कलर की साड़ी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, जिसमें ब्लाउज के नाम पर स्लीवलेस एक छोटी सी शर्ट थी जो पहनकर उसकी पूरी कमर बरहना नजर आती थी। ईजा ने वो साड़ी उठाई और हैरानी से उसे देखने लगा। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? उसे डर कर पूछा। सुबह से ही अपनी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी, लेकिन उसे आशिर को ये बात समझ नहीं आ रही थी। क्यों? इसमें क्या बुराई है? इतनी खूबसूरत है, इसमें तुम्हारा हुस्न निखर आएगा। उसने अपनी उंगली उसके गाल पर ट्रेस करते हुए कहा। लेकिन मैं बाहर ये पहनकर नहीं जा सकती, प्लीज़ आशिर। ईजा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। शायद वो उसकी बात समझ आए। क्योंकि बाहर क्यों नहीं जा सकती? तुम पाक दामन हो तो हो नहीं, और वो आशिक तो मेरे सामने पता नहीं क्या कितने पीछे होंगे। आधी रात को खुर्रम के साथ गार्डन में तुम अपनी खूबसूरती की नुमाइश करके दाद वसूल कर रही थी, तो फिर ये नाटक क्यों? उसने तंजिया नजरों से उसे देखकर एक एक लफ्ज छिपाकर कहा था। ईजा ने अपनी आंखें बांध के ली। इतने दिनों के बाद यही सब तो कर रहा था। काश उसने शादी से इनकार किया होता, काश ये सब कुछ ना होता। अब तलाक का धब्बा लेकर अपने बाप की इज्जत अपनी वजह से खराब नहीं करना चाहती थी। ये सब बर्दाश्त कर रही थी। वो इंतहाई डरपोक लड़की थी जो हमेशा दूसरों से डर कर अपना नुकसान करवाती थी, और अब भी यही कर रही थी। बदकिरदार नहीं हूँ, ये बात आप भी जानते हैं। प्लीज़ मुझे ज़हनी अजियत देना बंद करें। इसने हिम्मत करके अपने लिए बोलना चाहा। आशिर का हाथ का थप्पड़ उसकी बोलती बंद। आइंदा मेरे सामने जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं। जाओ और तैयार होकर आओ। उसे धक्का देकर चला गया और बेचारी बेड पर गिरी। फजर को जरियान की आंख खुली किसी आवाज़ से खुली थी। जब उसने देखा तो वाशरूम से आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खुला तो भागकर गया। ना वाश बेसन में झुककर खड़ी थी। उल्टी करने की उसकी हालत खड़े होने के लायक नहीं थी। उसे जल्दी से उसे संभाला और बाहर लाकर उसे बेड पर बिठा दिया और टावल उससे उसका चेहरा साफ किया। उसकी रंगत बिल्कुल पीली हो गई थी और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अना, क्या हुआ है? तबीयत ख़राब थी तो मुझे जगाया होता ना। पता नहीं बहुत चक्कर आ रहे हैं। उसने ढाल सी वो बेड पर टहगी। अना उठो, हम चलते हैं, अस्पताल चलते हैं। उठो, हिम्मत करो, उठो। जरियान ने जल्दी से शर्ट पहनकर उसे गाड़ी की चाबी उठाई और उसे उठाने की कोशिश की। जरियान, मैं चल नहीं पाऊंगी। वो रुक धीरे से बोली, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने अना को सीधा करके लटाया और उस पर ज़्यादा दुरुस्त करके कमरे से बाहर चला गया था। वो परेशान सा फ़ोन कान से लगाए बाहर आया और डॉक्टर फ़ोन करके आलम साहब के कमरे में और दस्तक दी और दरवाजे पर आलम साहब ने दरवाज़ा खोला। बाबा जरियान ने उससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह फेर कर वाशरूम चले गए। फायजा बेगम नमाज पढ़कर फारग हुई तो जरियान को इतनी सुबह देखकर परेशान होगी। वो जल्दी से हरिया दरियाफ्त करने में, जरियान की आवाज़, जी मामा आप चले ना, अना की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो आती होंगी, आप एक बार देख लें। उसने वाशरूम के दरवाजे पर डाली और पहले क्यों नहीं बताया तुमने? चलो चलती हूँ, देखती हूँ। वो परेशान सी चप्पल पहनते हुए उसके पीछे चल दी। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो ढाल सी बेड पर लेटी हुई थी। वो अना की हालत देखकर कुछ समझ गई थी, लेकिन कबल इस वक्त कहना मुनासिब ना था। इसी वक्त डॉक्टर आई तो रियान और फायजा बेगम को बाहर भेज दिया। जरियान परेशान सा इधर उधर चक्कर लगाने लगा। तब तक आलम साहब भी वहाँ आ गए, लेकिन जरियान से बात करना जरूरी नहीं समझा। डॉक्टर बाहर आए तो होंठों पर मुस्कुराहट थी। आलम साहब उनकी तरफ बढ़े। जरियान पीछे ही रुक गया। परेशानी की कोई बात नहीं मिर्जा साहब, मिठाई मंगवाएं, आपके घर नन्ना मेहमान आने वाला है। आपकी बहू उम्मीद है, उनकी थोड़ी वीकनेस है, मैंने ड्रिप लगा दी है, आप उनकी डाइट का ख्याल रखें, वो बेहतर महसूस करेंगी। फायजा बेगम और आलम साहब के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जरियान अभी तक बेयकीनी के आलम में था। वो अपनी जगह पर एक कदम नहीं हिला। फायजा बेगम ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर उसे गले से लगाया। मुबारक हो, मेरे अल्लाह ने तुम्हें इस खुशखबरी से नवाजा है। फायजा बेगम ने उसे मुबारकबाद दी। वो होश में आया
ان کو زور سے گلے سے لگایا۔ ماما میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ عالم صاحب نے ان کو خوش دیکھ کر جانے لگے اور زریان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا اب تو معاف کر دیں۔ وہ ان کے سینے سے لا گیا۔ کیا کس طرح سے کہ کسی بچے کی طرح بابا نے مسکراہٹ دی تھی۔ اگر میں شادی نہ کرتا تو آپ کو دادا کا رتبہ کہاں سے ملتا؟ وہ ان کے سینے سے لگا بولا۔ بابا نے ان کے گرد بازو باندھے۔ ویسے میرا ارادہ تم سے کبھی بھی نہیں ماننے کا تھا، لیکن ہے نا پوتے پوتیوں کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جیسے اس پر احسان کیا تھا۔ فائزہ بیگم بیٹے کی ملا پر بہت خوشی تھی۔ آنے والے بچے اور ماں کے لیے ڈھیر دعائیں کی تھی۔ عاشر جب باہر آئے تو وہ تب بھی تیار نہیں ہوئی تھی اور عزیزہ نے صاف منع کر دیا تھا ساڑی نہیں پہنے گی۔ عاشر کو بے انتہا غصہ ہے۔ اسے جانوروں کی طرح روند کر چلا گیا۔ پیچھے اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجتی رہی تھی۔ وہ گھر آئے تو بالکل خاموشی تھی۔ سیدھا کمرے میں داخل ہوئے تو بنا لائٹ چلے بستر پر ڈہ گیا۔ کانوں میں بس خالے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی میٹھی آواز میں سرگوشی اسے بہت ہی سکون دے رہی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اسے اپنے سینے پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، لیکن مدہوش پڑا تھا۔ کوئی اس کی شرٹ کے بٹن کھولے اس کے سینے میں پیار کر رہا تھا۔ روحان نے نیند میں اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کی گردن پر سر چھپا کر سو گیا تھا۔ زائش ایک ہاتھ اس کے بالوں میں اور دوسرا ہاتھ اس کی پیٹھ پر پھیرنے لگی اور اپنے پاؤں سے روحان کی ٹانگوں کو سہلانے لگی۔ روحان کے دل و دماغ پر نیند میں بس حالی سوار تھی۔ زائش نے اس کا سر تھوڑا پیچھے کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکی۔ ایک دم بھگ سے روحان کی نیند اڑی اور یہ خوشبو خالے کی نہیں تھی۔ اس نے زائش کو خود سے جھٹکا دیا اور جلدی سے لائٹ آن کی۔ پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے زائش کی طرف دیکھا۔ بلیک سلک کی سلیو لیس نائٹی جسے ڈوری کی مدد سے کندھوں تک تھام رکھا تھا، جب وہ مشکل گھٹنوں تک تھی۔ اس نے بےہودہ نائٹی اس کے جسم چھپنے کے بجائے اس کے نشیب و فرائض واضح ہو رہے تھے۔ اسے نفرت سے سر جھٹکا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم اس ہولیے میں؟ اس نے دانت پیچ کر اپنے غصے سے کنٹرول کیا۔ روحان بیوی ہوں تمہاری تو یہیں رہوں گی نا تمہارے پاس۔ اور رہی بات ہولیے کی تو آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، ہم اسے کسی بھی ٹینشن سے ضائع نہیں کر سکتے۔ ضائع کر اسے کندھوں سے تھام کر بے باکی سے بولی۔ وہ اسے 2 قدم دور ہو کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔